پاکستان کی سیاست میں تضادات اور ڈرامے بازی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حال ہی میں صوبہ سندھ سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جب کراچی پہنچے تو پیپلز پارٹی کے وزراء نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، اور دوسری طرف وہی سہیل آفریدی پیپلز پارٹی پر رکاوٹیں ڈالنے اور سندھی ٹوپی اور اجرک کی بے حرمتی جیسے الزامات لگاتے نظر آئے۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں فریقین کے بیانیے اور سیاسی ضرورت کو سمجھنا ہوگا۔ خبروں کے مطابق جب سہیل آفریدی کراچی پہنچے تو پیپلز پارٹی کے وزراء اور سینئر رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا، اور ناصر شاہ کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اگر ہم پر کسی کا پریشر ہوتا تو سعید غنی سہیل آفریدی کا ویلکم کیوں کرتے۔ یہ بیان ایک روادار اور جمہوری طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے، مگر یہ تصویر کا صرف ایک رخ تھا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے نمائش چورنگی پر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے رکاوٹیں ڈالی اور پولیس گردی کی گئی، سب سے بڑھ کر یہ کہ سندھ حکومت نے سندھی ٹوپی اور اجرک کی بے حرمتی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی صوبے میں ایک ہی سیاسی جماعت کی طرف سے ایک وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال بھی کیا جاتا ہے اور ان پر بے حرمتی اور رکاوٹیں ڈالنے جیسے الزامات بھی لگتے ہیں، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ سیاست کا بنیادی ستون مظلومیت اور حکومتی رکاوٹوں کے باوجود جدوجہد کا بیانیہ ہے۔ اگر سہیل آفریدی تسلیم کر لیتے کہ سندھ حکومت نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا اور کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تو ان کی احتجاجی سیاست اور اسٹریٹ موومنٹ کا تاثر کمزور پڑ جاتا۔ عوام کو متحرک رکھنے کے لیے سختیوں کا تذکرہ ان کی ضرورت اور مجبوری ہے، اور یہ ان کی پارٹی لائن کے عین مطابق ہے۔ یہ ممکن ہے کہ سندھ حکومت نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے ریاستی مہمان کا پروٹوکول دیا، یہ ان کی حکومتی اور رسمی ذمہ داری تھی، لیکن ساتھ ہی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ایک جگہ بڑی تعداد میں جمع ہونے یا جلسے میں شرکت کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال ایک طرف پیپلز پارٹی یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ان کا رویہ جمہوری ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ انہیں دبایا جا رہا ہے۔ تیسرا اور انتہائی حساس نقطہ سندھی ٹوپی اور اجرک کی بے حرمتی کا کارڈ ہے۔ یہ ایک ماسٹر اسٹروک کہا جا سکتا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی سیاسی طاقت کا ایک بڑا حصہ سندھی قوم پرست اور ثقافتی شناخت سے جڑا ہے۔ سہیل آفریدی نے اسی ثقافت کی بے حرمتی کا الزام لگا کر پیپلز پارٹی کے خلاف اسی کے مضبوط صوبے میں عوامی جذبات ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے نہ صرف سندھی عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کو اسی کے گھر میں مشکل میں ڈالا گیا۔ خبر میں یہ بھی ذکر ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں نے صحافیوں پر تشدد کیا، جس کا وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس بھی لیا۔ بہرحال فریقین ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ کہ پولیس نے جان بوجھ کر ماحول خراب کیا تاکہ جلسہ ناکام ہو جائے، اور حکومت کا ممکنہ موقف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں نے قانون ہاتھ میں لیا، جس کی وجہ سے حالات بگڑ گئے۔ سہیل آفریدی نے خود یہ واضح کیا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملک بھر کے عوام تک پہنچائیں گے۔ بہرحال ایک احتجاجی تحریک کا حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات والا تاثر تحریک کو کمزور کر دیتا ہے، لہذا سخت اور جارحانہ زبان استعمال کرنا، حکومتی رکاوٹوں کو نمایاں کرنا اور مظلومیت کا بیانیہ بنانا ان کی موجودہ سیاسی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی نے رسمی اور پروٹوکول کے دائرے میں خوش آمدید کہہ کر اپنی جمہوری ساکھ کا تاثر دیا، جبکہ پی ٹی آئی نے اسی موقع کو حکومتی ناانصافی اور رکاوٹوں کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مقصد دونوں کا اپنا اپنا سیاسی فائدہ تھا۔